امساک کا نہ ہونا، سرعت انزال کا مرض کا ہونا، وقت سے پہلے فراغت کا ہونا اور اپنی ازدواجی زندگی میں اطمینان کا حاصل نہ ہونا، اگر یہ مرض آپ میں پایا جاتا ہو تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو ایک تحفہ ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، تفصیل وہاں پر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو اور نیا نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو اور نسخہ میرے تمام ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ ٹائمنگ کے حوالے سے پریشان ہیں، سرعت انزال کے مریض ہیں اور اسی طرح انتشار آتے ہی فراغت کا ہو جانا۔ یہ مرض اگر کسی دوست میں پائے جاتے ہو تو آج کا نسخہ انتہائی کامیاب، مجرب اور ٹائمنگ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ نسخہ کیا ہے؟ اس نسخے میں ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہے شگرف رومی۔ شگرف رومی یہ میں کہیں ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، سرخ رنگ کا پتھر ڈھیلا ہوتا ہے جو کہ جس میں پارے کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے، تو آپ نے شگرف لینا ہے اچھا والا، 1 نمبر والا۔ نمبر 2، آپ نے افین لینی۔ افین جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، خشخاش سے نکلتی ہیں، دوائیوں میں حکما استعمال کرتے ہیں۔ شگرف رومی ہمیں چاہیے ہے اس نسخے میں 6 گرام، افین چاہیے ہے 6 گرام۔ یہ دونوں چیزیں بڑے جو چوارے ہیں، آپ یہ سے سمجھیں کہ بڑے قسم کے جو چوارے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائی فروٹ والوں سے ملیں، وہ ہمیں 5 عدد چاہیے۔ 5 عدد چوارے لینے ہیں۔ اب تیار کرنے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ شگرف رومی، افیون، یہ دونوں ہم نے باریک اس کو پاؤڈر بنانا ہے۔ پاؤڈر بنا کر کے اس کا پھر ہم نے چوارے کو چھیلنا ہے۔ جو چوارا ہم نے لیا ہے اس کو تھوڑا سا چھیلنا ہے، اس میں سے گٹلی کو نکالنا ہے۔ اب شگرف رومی اور افیون، اس کا جو پاؤڈر ہم نے بنایا تھا، یہ 5 چواروں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے، گٹلی نکال کر کے اس میں ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد ان افیون و شگرف سے ان کو بھرنا ہے اور شیر برکت سے چواروں کو پر کر لیں۔ کیا مانا؟ جو ہم نے پاؤڈر تھوڑا ڈالا تھا وہ تو تھا، اب جو باقی جگہ خالی ہے اس میں ہم برگد کا دودھ ڈالیں گے۔ برگد کیا ہوتا ہے؟ جس کو بڑ کہتے ہیں، بڑ اور برگد یہ 2 نام بولے جاتے ہیں، بوڑ بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کا دودھ نکالنا ہے۔ دودھ نکال کر کے کسی برتن، کسی کپ وغیرہ میں، کسی بوتل میں محفوظ کرنا ہے۔ یہ لا کر کے ہم نے ان چواروں میں ڈالنا ہے۔ جو چوارے ہم نے بھرے ہوئے تھے ان میں کوئی جگہ خالی تھی، ان کو پر کرنا ہے۔ پر کرنے کے بعد ہم نے اس پر دھاگا لپیٹنا ہے۔ دھاگا لپیٹ کر کے پھر اس کو جو آٹا ہوتا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں، یہ اس کے چاروں طرف لگانا ہے۔ ان چواروں کو ہم آٹے میں بالکل لیپ کر دیں، آٹے سے اس کا سمجھو کہ سیل پیک کر دیں۔ سیل پیک کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو کوئلہ ہے، کوئلے کی جو راکھ ہوتی ہے جس پر تھوڑا بہت کوئلے کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ہم لکڑی جلاتے، لکڑی کی آگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگ ختم ہو جاتی ہے تو گرم راکھ ہوتی، اس میں ہم نے ان چواروں کو 5 چواروں کو دبا کے رکھنا ہے۔ تھوڑا سا اگر تھوڑا بہت کوئلہ بھی اس میں گرم ہو، جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں تب بھی چل جائے گا، اس میں رکھنا ہے، لیکن راکھ جو ہے یہ خوب گرم ہو، دوست راکھ ہو، لوکل والی راکھ نہ ہو۔ ہم نے اس جو ہمارے پاس 5 چوارے ہیں، یہ ہم نے راکھ میں دبانے ہیں کہ یہ بالکل سرخ ہو جائے۔ جو ان کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے، آٹا وہ بالکل سرخ کلر اختیار کر جائے، یعنی سمجھو کہ تل جائے، ایک طریقے سے آگ پر بھون جائے، اس طرح ہو جائے۔ اچھا، تو ان کو نکال کر چوارے نکال لیں اور گرم گرم کوٹ لیں۔ یعنی آپ نے اب جو اگلا عمل کرنا ہے، یہ سرخ ہو گئے، تیار ہو گئے، اب ہم نے اس کو کوٹنا ہے، بالکل ان 5 چواروں کو یکجان بنانا ہے۔ یکجان بنانے کے بعد اب ہم نے اگلا جو عمل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کالے چنے کے برابر یا سفید جو چھولے ہوتے ہیں اس کے برابر ہم نے اس کی گولی بنائی۔ سفید چھولے کے برابر ہم نے ایک گولی بنانی، اس طرح گولی اس کی بنائیں گے۔ ان گولیوں کو ہم نے محفوظ، لیکن اس کی کٹائی مضبوط طریقے سے اچھے انداز سے کرو۔ یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے تمام ان دوستوں کے لیے جو کہ ٹائمنگ کے حوالے سے انتہائی پریشان رہتے ہیں، آپ وہ اس نسخے کو استعمال کریں گے، اس کو بنا کر کے اپنے پاس آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو
کسی شیشے کے برتن میں محفوظ کرنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ بن جائے۔ 2 گولی تقریباً 1 گھنٹہ قبل جماع سے چبا کر ہم منہ میں چبائیں گے اس کو، اس کے اوپر ہم نے قہوہ پینا ہے۔ قہوہ یعنی بغیر دودھ والی چائے، اگر دودھ والی بھی ہو جائے تب بھی چل جائے گا۔ ٹائمنگ سے یعنی اپنی زوجہ کے پاس جانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے 2 گولی لینی ہے چبا کر کے۔ انشاءاللہ ٹائمنگ یہ آپ کی مقدر ہوگی، آپ اس نسخے سے انشاءاللہ استفادہ اٹھائیں، بنائیں۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔